السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اچھا، آج کی جو شخصیت ہیں، شی از اے لیجنڈ ان ہر سیلف، ٹھیک ہے، اور بالخصوص ان کی جو کریج اور ان کا جو ایک بریوری ہے وہ بہت نمایاں ہے، ٹھیک ہے۔ انفیکٹ یہ پورے خاندان کے یہ دو صفت جو ہے نا، بریوری اور کریج، یہ بہت جو ہے نا واضح نظر آتی ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے بچے، ٹھیک ہے، جن کے اندر اتنا کریج اور جسارت و جرت ہو، ٹھیک ہے، بالخصوص دین کے لیے، یہ عطا فرمائے، ٹھیک ہے، آمین۔ یعنی آؤٹ آف دا وے جانا پڑتا ہے، یعنی جب اسلام کے راستے پہ، صحیح راستے پہ انسان آتے ہیں تو یہ بالکل ذہن میں ہونی چاہیے بات کہ اپوزیشن آئے گی، ٹھیک ہے، اور ایسے موقع پہ ڈرنے والا بندہ زیادہ چل نہیں پاتا، ٹھیک ہے، تو راستہ بنانے کے لیے ہمت اور جرت کی درکار ہوتی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر کے والد صاحب اگین حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ایز مائٹ گیس۔ ان کی والدہ جو ہے ان کا نام تھا قتیلہ بنت عبد العزیٰ، ٹھیک ہے، اینڈ شی واز ڈائیورس بائی حضرت ابو بکر صدیق رائٹ آفٹر ہی embraced اسلام، اور یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی والدہ ان کی، ٹھیک ہے۔ اور ان کے پھر حضرت اسماء کے جو فل بردر تھے جو اسی والدہ سے تھے، وہ تھے حضرت عبداللہ بن ابو بکر، ٹھیک ہے۔ ان کا کافی رول آتا ہے ایز یو ول سی when the story progresses۔ ان کے جو ہاف سسٹر اور بردرس تھے ان میں حضرت عائشہ، ام کلثوم، عبد الرحمن بن ابو بکر اور محمد بن ابو بکر، یہ سارے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام میں کب داخل ہوئی؟ ایک روایت کے مطابق 15ویں ہستی تھی یہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو ان ادر ورڈ یو مائٹ سے کہ the first batch of اسلام، اس میں ان کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے اپنے والد صاحب کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے، اور جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو ان کی ایج کم و بیش 11 سال تھی، یعنی بڑی ینگ تھی، مکہ دور کے اندر بڑی ینگ تھی ہیں۔ تو ان کے جو مکہ دور کی زندگی کا حصہ ہے اس کے بارے میں انفیکٹ ہمیں بہت کم پتہ ہے، انفیکٹ پتہ ہی نہیں ہے، زیادہ باتیں وہاں پہ پتہ ہی نہیں ہے، سوائے ایک آدھی چیز کے کہ یہ حضرت بکر صدیق کی بیٹی تھی اور دار ارقم میں جاتی تھیں اور حضرت خدیجہ سے جو اسلام کی تعلیم حاصل کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی زیادہ ہمیں نکات نہیں ملتے۔ انفیکٹ دس مائٹ اٹ مائٹ ناٹ بی رانگ ٹو سے کہ مکہ دور کے جو حصہ ہیں اس میں سیرت کی کچھ زیادہ احوال نظر نہیں آتے، کیونکہ جو کمیونٹی تھی، مسلم کمیونٹی، ابھی وہ گرو کر رہی تھی، بہت منتشر تھی، ٹھیک ہے، اور مظالم ڈھائے جا رہے تھے، تو ایک امن و امان فقدان تھا۔ تو ایسے موقع پر کبھی بھی ایک سوسائٹی، کمیونٹی فلی اپنے پوٹینشیل کو چھو نہیں پاتی، اسٹیبلش نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے امن ایک بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح اپنے مسلم ورلڈ میں دیکھتے ہیں کچھ ممالک بہت اس کے جنگ اور ایک بے امنی کے زد میں آئے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو لوگ اس نعمت کو انجوائے کر رہے ہیں ہم جیسے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے اور ان لوگوں کو بھی اس میں شامل کرے۔ خیر، حضرت ابوبکر صدیق جو ہے نا ان کی شادی کراتے ہیں حضرت زبیر کے ساتھ مکہ کے اندر، اور ود ان اے ایئر، 1 سال کے بعد ان کی یہ پریگننٹ ہوتی ہیں، اور اسی سال پھر ان کو مدینہ ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیئر اپ ہوتا ہے اور یہ مدینہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اس سفر کے آغاز میں ان کا بہت کریٹیکل رول تھا حضرت اسماء کا، ٹھیک ہے۔ تو اپنی پریگنینسی کو، ہیوی پریگنینسی کے ساتھ شی واز ٹاسکڈ، ان کو یہ جاب ملی، ایک رول ملا کہ یہ کھانا اور توشہ وغیرہ لے کے اس غار ثور میں لے کے جاتی ہے اپنے والد صاحب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور کرتی یہ تھی کہ ان کی جو ویسٹ بیلٹ تھی، کمر کی جو بیلٹ، مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی وہ کیا ہوتی ہے، خیر انہوں نے اس کو نا آدھا کی اور 2 بنا لی، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر سارا سامان، کھانا پینا، یہ چیزیں باندھ کے اور سنبھال کے لے کے آتی ہیں، جس کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ٹائٹل دیا تھا جو کہ اس ویڈیو کا ٹائٹل بھی ہے کہ پوزیسر آف دا 2 بیلٹس، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھی 2 بیلٹس دے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ ایسا اسپیشل ریوارڈ تھا کہ جس کے اندر شی یوزڈ ٹو ٹیک پرائڈ، ٹھیک ہے، اور اوبیسلی اس سے انڈرسٹوڈ بات یہ بھی کہ جنت میں داخل ہوں گی ڈیفینیٹلی، ٹھیک ہے، جہاں پہ ان کو یہ بیلٹس ملیں گی۔ اس پورے کنٹریبیوشن کے اندر نا ان کے بھائی کا، حضرت عبداللہ کا رول یہ تھا کہ وہ کفار مکہ کے پلانز اور جو بھی ان کی نیکسٹ موو ہوگی اس کی خبریں لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا دونوں کا ایک امپورٹنٹ رول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کروانے کے سلسلے میں، ٹھیک ہے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما چکے، سفر شروع ہو چکا، راستہ میں غار ثور میں 3 دن رہے،
تو she didn't go to مدینہ, ٹھیک ہے, right there and then, بعد میں جاتی ہے یہ اس مکہ میں رہتی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ شی نیو آل آف دا ڈینجر, ٹھیک ہے, اینڈ آل آف دا ہارڈ شپ, کہ اب جو وہ کوآرڈینیشن کر رہی ہوں گی غار ثور تک, کس طرح ان کے اوپر نظر ہوگی, سب جانتے ہوں گے. تو انفیکٹ ابو جہل کو ان کے بارے میں پتہ چلا کہ حضرت اسما کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی ایگزیکٹ لوکیشن کا پتہ ہے, ٹھیک ہے, اور ایک دن وہ آیا, ٹھیک ہے, اور ان کے گھر پہ آ کے دستک دی دروازے پہ. انہوں نے پوچھا جی کون؟ تو اس نے کہا جی میں ہوں ابو جہل. اور دروازہ کھولا, اس نے پوچھا جی کدھر ہے تمہارے والد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے. تو یہ نہ انکار کرتی ہیں کہ میں نہیں بتاؤں گی, رائٹ. وہ پھر پوچھتے ہیں, یہ پھر انکار کرتی ہیں, تو وہ پھر سلیپ کرتا ہے بہت زور سے, اتنی زور سے مارتا ہے کہ ان کا جو کان کا ایئر رنگ ہوتا ہے وہ نیچے گر کے گم ہو جاتا ہے. یہ ایسا ایک چانٹا تھا کہ وہ زندگی بھر اس کو بھولی نہیں, ٹھیک ہے. تو بہت وہ غصے سے ریڈ ہو چکا تھا اس کا چہرہ, اور وہ بالکل جیسے حضرت عمر تھے بڑے سائز کے, وہ بھی اتنا بڑا سا ہیوج سا تھا, ٹھیک ہے. تو میں امیجن کریں کہ اس طرح ایک عورت اس جائنٹ کی اس کو فیس کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ سلیب کرتا ہے. خیر ان کی پریگنینسی ضائع نہیں ہوتی ہے, الحمد للہ اللہ تعالیٰ محفوظ کرتے ہیں. وہ چلا جاتا ہے اس کے بعد. تو ابو قحافہ آتے ہیں پھر, جو کہ حضرت اسما کے دادا تھے نبی صلی اللہ, اور حضرت ابوبکر صدیق کے دادا تھے. یہ اس وقت ایمان نہیں لے کے آئے تھے, انفیکٹ یہ اس پوزیشن کے حامل تھے کہ اس شخص نے اپنے اس نئے پیغام کے ساتھ جو ہے نا ہمیں رسوا کر کے رکھ دیا ہے, کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہم لوگ قبیلے والے, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور حضرت اسما کو بھی اسی ٹون میں بات کرتے ہیں کہ دیکھو کتنا ظلم کیا, کتنا یعنی ڈپرائیو کیا, مشکل میں ڈالا ہم لوگوں کو, تمہارے باپ کو بھی یہاں سے لے گیا یہ شخص, ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں سن کے حضرت اسما رسپونڈ کرتی ہیں کہ نہیں, he has given us a lot, he has given us plenty. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنٹریبیوشن ہے ہمارے گھر کے ساتھ اور عموم مسلمانوں کے ساتھ, وہ پرائس لیس چیز ہے, ٹھیک ہے, اتنی ویلیوبل چیز ہے, بالکل اس کی قیمت نہیں آپ لگا سکتے. خیر یہ ہٹتی نہیں ہیں, ڈٹی رہتی ہیں, اپنا گراؤنڈ فارم رکھتی ہیں اور صبر شو کرتی ہیں. دین شی مووز ٹو قبا اینڈ دین ٹو مدینہ ود ہر ہسبینڈ. وہاں پہ جا کے ان کا پہلا بیٹا پیدا ہوتا ہے, اور پھر باقی بچے بھی, 5 بیٹے ہوتے ہیں اور 3 بیٹیاں ہوتی ہیں. Before I end this episode, I'll just list few incidents of her stay in Medina, ٹھیک ہے. اس میں سے پہلا یہ کہ مدینہ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے درمیان ہی ان کی والدہ قتیلہ وہ ان کو ملنے آتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اب حضرت زینب کو نا بالکل یعنی کلو نہیں ہوتا, بالکل سمجھ نہیں آتی کہ اب ہاؤ ٹو ہینڈل اور ہاؤ ٹو رسپونڈ ٹو اے نان مسلم پیرنٹ, ٹھیک ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پوچھتے ہیں کہ اب میں کیا کروں, مطلب کیسے رکھنے برتاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ احسانہ, ٹھیک ہے, وہ جو قرآن کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ جینرس ہوں, کائنڈ ہوں, ٹھیک ہے, تمیز سے پیش آئیں. تو یہ سارا اسی طرح کرتی ہے. وہ آیت کے تو کچھ اس طرح کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ اگر آپ کے پیرنٹ آپ کو مجبور کریں شرک کرنے پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, تو آپ نے بس وہ بات نہیں ماننی, یٹ یو ہیو ٹو بی ناٹ بدتمیز ود دیم, ٹھیک ہے. بات آپ نہیں مانیں گے لیکن آپ تمیز کا مظاہرہ کریں گے, جینرس ہوں گے, کائنڈ ہوں گے, ٹھیک ہے, پولائٹ ہوں گے ان کے ساتھ برتاؤ میں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح کا مظاہرہ کر کے عملاً اس کو کر کے دکھاتی ہیں. اچھا ان کے اپنے حالات زندگی کے کیسے تھے مدینہ کے اندر, تو ون ورڈ ایکسٹریم پاورٹی, ٹھیک ہے. بالکل پاورٹی میں گزاری. انفیکٹ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو تب سے لے کے اب تک مطلب کبھی بھی ان کی اسٹرگلس ختم نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. شادی کے موقع پہ تو ان کے الفاظ آتے ہیں, کہتی ہیں کہ حضرت زبیر کے پاس نہ کوئی زمین تھی, نہ پیسہ تھا, نہ کوئی غلام تھے جب شادی ہوئی, ٹھیک ہے. لے دے کے ان کے پاس ایک گھوڑا اور ایک کیمل تھا, ٹھیک ہے. کہتی ہیں کہ میں کیمل تھا پانی لانے کے لیے اور گھوڑا اس طرح اور کاموں کے لیے. کہتی کہ میں گھوڑے کو کھانا کھلاتی, چارہ کھلاتی جا کے, اور یعنی پراپر سلیو کرتی ہیں اپنے گھر کے کاموں کے لیے. اور کیمل کے لیے کھجوروں کی گٹلیاں اس کو سٹون کا گرائنڈ کرتی, ٹھیک ہے, ڈیٹ سٹونز کو کہتے ہیں, اس کو گرائنڈ کرتی اور کھلاتی. اور کہتی کہ اپنی روٹی روزی کا یہ حال تھا کہ مجھے روٹی پکانا نہیں آتی تھی, میں گندم پیس لیتی تھی, آٹا بن جاتا تو میری نیبرز جو عورتیں ہوتی تھی, لڑکیاں ہوتی تھیں, وہ میری ہیلپ کرتی تھی روٹی پکانے میں, ٹھیک ہے. آئی وازنٹ گڈ ایٹ اٹ. اور کہتی ہیں کہ حضرت زبیر کا یہ حال تھا کہ وہ ہمیشہ بزی رہتے تھے جنگوں میں, جرنیل کی پوزیشن پہ ہوتے تھے وہ, تو مہمات میں وہ ہر وقت وہاں پہ مصروف رہتے تھے, تو پیچھے میں ہی ہوتی تھی.
اب مدینہ کے لیے بھی یہ تھا کہ مدینہ سے کوئی 2 میل دور ان کو نا ایک لینڈ زمین کا ٹکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقفاً دیا تھا حضرت زبیر کو، کھجوروں کا وہ ایک باغ سا تھا جو بھی تھا۔ اب یہ ہوا کہ ایک دن حضرت زینب اپنے سر پہ کھجوروں کے گٹلیاں جو کہ ان کے باغ سے وہاں سے کہیں گری گری ادھر ادھر پڑی ہوتی تھی، وہ اکٹھی کر کے لے کے آ رہی تھی جانوروں کے لیے اور گھر کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے، تو ان کی ایک دم نظر پڑی ان پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو نا کیمل اس کو بٹھا دیا کہ آپ اس پہ بیٹھ جائیں، ہم آپ کو چھوڑ آتے ہیں گھر واپس۔ تو یہ کچھ نہ تردد کرنے لگی، رک گئی ہیں، ان کو شرم سی آ رہی تھی انتہا کی، ٹھیک ہے، کہ میں ان مردوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمل پر بیٹھ کے میں گھر جاؤں۔ تو ان کو نا یہ تھاٹ بڑی بادر کر رہی تھی، اور ان کو اپنے ہسبینڈ حضرت زبیر کی غیرت کا خیال آ رہا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ بڑا مائنڈ کریں گے کہ تم مردوں کے درمیان پھر رہی تھی اور یہ وہ کر کے بات، یعنی ان کا تھوڑا سا اس طرح کا مزاج تھا۔ تو ان کو وہ بات یاد تھی، تو نبی صلی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہی واز ایموشنلی ویری انٹیلیجنٹ، ہی ایٹ ونس اسمیلڈ اٹ آؤٹ، ٹھیک ہے، تو ان کو فوراً پتہ چل گیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیمل اٹھایا اینڈ ہی وینٹ آف، ٹھیک ہے، کچھ کہے بغیر، کچھ سنے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راستے پہ ہو لیے۔ تو یہ واپس آئیں، تو ان کے ہسبینڈ کو پتہ چلا کہ اس طرح کی ایپیسوڈ ہوئی ہے، وہ انہوں نے سارا بتایا ان کو، اور انہوں نے اس بات کا اسپیشل ذکر کیا کہ میں آپ کی غیرت کی وجہ سے جو آپ کو ایز اے ہسبینڈ میرے ساتھ ہیں، میں اس معاملے میں رکی اور میں نہیں بیٹھی، حالانکہ مجھے فل آفر تھی۔ تو حضرت زبیر کہتے ہیں کہ اپنی وائف کو کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے نا غیرت ویرت اس کا کوئی اتنی فکر نہیں ہے، مجھے یہ چیز زیادہ اس وقت پریشان کر رہی ہے کہ تمہیں اتنی مشقت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی میرے گھر کے حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں، پاورٹی، غربت اتنی زیادہ ہے کہ میں یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ خیر ان کو پھر اپنے والد صاحب کی طرف سے ایک میڈ ملتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے ایک باندی ملتی ہے جو کہ گھر میں کچھ ہیلپ آؤٹ کر دے، جس کے آنے پہ نا حضرت اسما اتنا خوش ہوتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری غلامی اب ختم ہوگی، ایک غلام آزاد نہیں ہوتا، میری غلامی ختم ہوگی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ اور اچھی بات کہ شی لیوز اے ویری لانگ لائف، ٹھیک ہے، انفیکٹ اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ، عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بہت لمبا عرصہ جیتی ہیں، اور حدیث بھی بہت ساری ان سے روایت ہیں، ٹھیک ہے۔ بٹ آل آف دیٹ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ، انشاءاللہ ویل میٹ یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ، ٹھیک ہے۔ اسٹل دین اللہ حافظ۔